دراصل بات یہ ہمیں فضل بھی سمجھ نہیں آتا. فضل ہم سمجھتے یہ اس کے پاس کوٹھی ہے، یہ رب کا فضل ہے. اس کے پاس فارچونر ہے، رب کا فضل ہے. حضرت والا اس کے ماتحت 100 بندہ کام کرتا ہے، رب کا فضل ہے. اور بھائی میرے، رب کا فضل اگر دولت ہے تو قارون کے پاس نہیں تھی. رب کا فضل اگر یہ عہدہ ہے، فرعون کے پاس نہیں تھا، نمرود کے پاس نہیں تھا. رب کا فضل یہ ہے نماز پنجگانہ کس کو نصیب ہوتی ہے. رب کا فضل یہ ہے ذکر یار کرنا کس کو نصیب ہوتا ہے، قرآن پڑھنا کس کو نصیب ہوتا ہے. ہمیں ابھی تک فضل سمجھ کے اندر نہیں آیا. جب فضل سمجھ کے اندر ہی نہیں آیا تو پھر فضل کوٹھی کو سمجھنا ہے، فضل فارچونر کو سمجھنا ہے. وہ فضل یہ ہے کہ اس نے تیری زبان پر اپنا ذکر جاری کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا. یہ فضل ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں، پھنستا وہی ہے جو غافل رہے. پھنستا وہ ہے. کبھی آپ ان لوگوں کے قریب جا کے دیکھو جو غافلین میں سے ہیں، تو وہ آپ کو اپنی ایسی ایسی داستان سنائیں گے کہ آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو بھی کئیوں نے سنایا ہو. حضرت جنید بغدادی کو نا علامہ عبد الرحمن صفوری نے لکھا، ایک بندے نے نا پرندہ گفٹ کے اندر دیا، آپ نے پنجرے کے اندر بند کر دیا. تو حضرت جنید بغدادی کا نام تھا، وہ لوگ ملاقاتوں کے لیے آتے تھے جاتے تھے. ایک دن پرندہ زبان ہاتھ سے کہتا ہے، جنید بغدادی خود تو اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کرتے ہو اور مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے. بات بڑی دل کے اوپر اثر کی. حضرت جنید بغدادی نے پرندے کو آزاد کر دیا. اب اس نے اڑتے ہوئے کیا کہا؟ اس نے کہا، جنید بغدادی جب تک بندہ یار کو یاد کرتا رہتا ہے نا، اس وقت تک آزاد رہتا ہے. جب تک ذکر اللہ کرتا رہتا ہے اس وقت تک آزاد. اب پرندے نے کہا، اس نے کہا جنید بغدادی جب بندہ غافلین میں سے ہوتا ہے، پرندہ ہو جانور ہو، اس وقت وہ شکاری کے شکار کا نشانہ بنتا ہے. اس نے کہا جنید بغدادی میں کیوں قید کا شکار ہوا؟ میں صرف ایک دن یار کے ذکر سے غافل ہوا تھا، مجھے اتنی قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو میں تو حیران ہوں، جو انسان صبح بھی یاد نہ کرے، شام بھی یاد نہ کرے، رات بھی یاد نہ کرے، وہ کس حالت کے اندر ہوگا. آخری جملہ جو اس نے کہا، آپ بھی نیت کرو، آپ بھی اپنے ساتھ وقت. اس نے قسم اٹھائی پرندے نے. اس نے کہا جنید بغدادی آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں اب میں صبح بھی اس کو یاد کروں گا، شام بھی اس کو یاد کروں گا. میں قسم کھاتا ہوں. اب دیکھو آزاد کیا. اب مجھے بتائیں جس پرندے کو آزاد کیا جاتا ہے وہ کدھر پلٹ کے آتا ہے؟ آزادی تو آزادی ہوتی ہے نا. لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے وہ پرندہ آیا کرتا تھا، زیارت کے لیے. اور لکھا ہے جب دسترخوان لگتا تھا ساتھ بیٹھ کے آپ کے ساتھ کھانا بھی کھایا کرتا تھا، دانا جگا کرتا تھا. اب اگلی جو بات آپ کو بتانے لگا، علماء نے لکھا آزاد کیا تھا، پھر وہ واپس کیوں آتا تھا؟ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی کا کیوں ہو گیا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے آزاد کیا پھر واپس آیا، وہ پرندہ کیوں حضرت جنید بغدادی کا ہو گیا؟ کہتی ہے وجہ یہ ہے جنید بغدادی رب کے ہو گئے تھے، اس لیے پرندہ جنید بغدادی کا ہو گیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کائنات کی جس شے کو اپنا بنانا چاہتے ہو اس کے پیچھے نہ بھاگو، تم رب کے ہو جاؤ. حدیث ہے، فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ. فرمایا جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک قاعدہ جب زندگی میں انسان کو سمجھ نہیں آتا، ایک ایک چیز کے پیچھے وہ 20 سال دوڑ لگاتا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ذکر یار شامل کرو. میں کل ناروال تقریر کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو ایک نعت خان نے بڑے پیارے لہجے کے اندر نا ذکر اللہ کروایا. تو میں نے اس لہجے کو کاپی کیا، تو میں نے نیت کہ میں آپ سب کو یہ کرواؤں گا. اب وہ ذکر اللہ یقین جانے اتنا سکون تھا، اتنا میرا دل کر رہا تھا وہ بار بار کرتا رہے. اب وہ کیا لہجہ تھا جس لہجے کے اندر وہ ذکر اللہ کر رہا تھا؟ لا الہ الا اللہ. لا سکون دیکھو کتنا ہے، آنکھیں بند کر کے کرو بڑا سکون آئے گا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اے کلمہ دین ایمان ساڈا، اے ہو بخشش دا سامان ساڈا، اے ہو دسدا اے قرآن ساڈا. پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ جھوم جھوم کے کرو لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب مجھے بتائیں